بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور کے متعلق حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ذکر کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ضرور گزارش کی جائے گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینہ میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کچھ چاہیے؟ تو اس نے کہا، ہاں، ایک تو اونٹنی دے دیجئے ماں ہدج کے، اور ایک بکری دے دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا، افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، ہزار کوشش کی لیکن راہ نہ ملی، اندھیرا چھا گیا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا۔ بڑھیا نے کہا، ہاں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ اس پانی کو نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا، اب یہاں کھودو۔ انہوں نے کھودنا شروع کیا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ جب قبر ظاہر ہو گئی تو وہاں سے تابوت نکال کر انہوں نے ساتھ رکھ لیا۔ اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، اس لیے وہاں پر اسے کوئی اس سے پہلے نقصان نہ ہوا تھا۔ اس تابوت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے برابر لا کر اس کو دفن فرما دیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو شک تھا کہ کہیں تم نہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا، جیسے اس بڑھیا نے کہا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے دنیا کی چیزیں طلب کر لی، اور اس بڑھیا نے جو بڑی سمجھدار تھی، آخرت کی ایک بہت بڑی چیز کہ موسیٰ کی رفاقت نصیب ہو جائے وہ طلب کر لی۔ بہرحال ہر انسان کا اپنا ذہن ہے کہ وہ کس موقع پر، کس جگہ، کس سے کیا چیز مانگتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ آج کا واقعہ کیسا لگا؟ واقعہ کے متعلق کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔